ایک دفعہ اپنا وہی پھر موقف دہرایا جو 9 مئی کا موقف ہے، وہی موقف دہرایا جو عمران خان کا اصل ہے۔ کچھ دن پہلے ہی خط لکھے، اپنے ایم پی ایم این ایس کو لکھے، اپنی پوری پارٹی کو لکھے کہ کسی ادارے کو، کسی ایجنسی کو، کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی الزام تراشی نہیں کریں گے۔ آج پھر ایجنسیوں کا نام لے لے کے اداروں پر پھر حملہ آور ہوئے۔ ان سے رہا نہیں جاتا، ان کا اصل اور ان کا اندر جو ہے وہ تھوڑے ہی دن میں باہر آ جاتا ہے۔ پوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیوا دا، کہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں جھکا کر کمزور بن کے ایک منافقت کا چہرہ اوڑھ کر کسی طرح اپنے مقدمات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور باہر آ کے پھر وہی انتقام، وہی فلسفہ، وہی نظریہ جس کی جھلک 9 مئی میں نظر آئی، جس کی جھلک آئی ایم ایف کو خط میں نظر آتی ہے، جس کی جھلک پاکستان کو کمزور کرنے میں نظر آتی ہے، وہی نظر آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تحفظ آئین موومنٹ بنائیں گے، تحفظ آئین اتحاد بنائیں گے۔ یہ تحفظ آئین اتحاد نہیں، یہ تحفظ گناہ عمران خان کے جو ہے اس کو چھپانے کا اتحاد ہے، یہ ان کی غلط کاریوں کو چھپانے کا اتحاد ہے۔ یہ تحفظ عمران ہے، یہ تحفظ آئین نہیں ہے۔ وہ عمران نے جو بھی غلط کاریاں کی ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہے۔ اور بار بار کہتے ہیں کہ منصف اعلیٰ کو، چیف جسٹس کو عمران خان کے کیس نہیں سننے چاہیے۔ نہیں، عمران خان کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، عمران خان کو 190 ملین کا ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، توشہ خانہ نہیں کھانا چاہیے تھا، سائفر نہیں لہرانا چاہیے تھا، فورن فنڈنگ نہیں لینی چاہیے تھی۔ اگر چوری نہ کی ہو تو ڈر نہیں ہوتا کہ کون کیس سنتا ہے کون نہیں سنتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو منصف اعلیٰ بھی ویسے ملے کہ جو خود بھی عمران خان کی محبت میں نائس ٹو سی یو کہیں، اور جس کے گھر والے اور ان کی ساس بھی پریشان ہو کہ کسی طرح عمران خان اور ان کے لوگوں کو ریلیف دے دیا جائے۔ ایسا منصف اعلیٰ جو کہ منصب پر بیٹھ کر طرفداری کرے، کبھی آپ کو سپہ سالار نہیں پسند، کبھی آپ کو منصف اعلیٰ نہیں پسند، آپ کی منمانی نہیں چلے گی، قانون اور آئین کی منمانی چلے گی، پاکستان چلے گا، راج پاکستان کے لوگوں کا اور آئین کا چلے گا، بانی پی ٹی آئی کا نہیں چلے گا۔ آپ کی یہ چیخو پکار یہ بتا رہی ہے کہ آپ جھوٹے ہو، چور ہو۔ 190 ملین دن دہاڑے کی ڈکیتی ہے۔ توشہ خانہ تو ایک ایسی داستان ہے کہ پاکستانی کے طور پر شرم سے سر جھک جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے تو درجہ چہارم کے کسی ملازم بھی وہ کام نہیں کرتا جو کہ وزیر اعظم کے طور پر بانی پی ٹی آئی نے کیے۔ ٹی سیٹ، چائے کی پیالی، موبائل فون، گلدان، اور تو اور یہاں سے لے کر گھڑیوں تک، اور گھڑیوں سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی ایش ٹرے تک بھی توشہ خانہ میں نہیں چھوڑی، ہر چیز ہضم کر لی۔ اور اب کہتے ہیں ہمیں پوچھے کوئی نہ۔ اور یہ بار بار یہ جو گیت گاتے ہیں آپ کہ اس سال میں یہ ہوگا، اس سال میں وہ ہوگا، ہم اتحاد بنائیں گے، گورنمنٹ کرائیں گے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اتحاد تحفظ آئین اتحاد نہیں، یہ تحفظ عمران خان کے گناہوں کا اتحاد بنا رہے۔ اس کو کسی نہ کسی طرح گناہوں کی سزا کے بغیر چھڑانا چاہتے ہیں، اسی طرح جیسے پچھلے کئی دہائیاں وہ اس کو کسی نے پوچھا نہیں، وہ لاڈلا رہا۔ اور اب اگر کوئی منصف اعلیٰ یا پاکستان کے ادارے اس کے گناہوں کا اس سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ جتنے مرضی اتحاد بنائیں، جتنی مرضی یہ گیدڑ بھپکیاں لگائیں، جتنے مرضی نعرے لگائیں، یہ سزائیں آپ کے کرتوتوں کی ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، یہ ہر چور کو ملنی چاہیے۔ یہ تو 190 ملین کا چور ہے، یہ تو پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گیا ہے، یہ تو کسی ایک چوری پر بھی مل سکتی تھی۔ تو یہ ملیں گی۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پہ کریں،
आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कभी सुना ही नहीं कि केपीके में क्या सहूलत दी है आपने, केपीके में क्या आपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए किया है। सिर्फ एक ही बात, दिन रात एक बात, या अदारों पे तनकीद, अदारों के सरबराहों पे तनकीद, और इमरान खान के गुनाहों को छुपाने के लिए तहरीक। बस ये सियासत है और ये इंशाअल्लाह ताला नहीं चलेगी। ये पहले भी कहते रहे 16 महीने, आज गिरी के कल गिरी, ये 5 साल भी कहेंगे। जितने मर्जी इत्तेहाद बनाए, ना आपके गुनाह छुपेंगे, ना गुनाहों की सजाओं से बचेंगे, और ना अब आपको कोई ऐसा सरबराह मिलेगा जो आपको कंधों पर बैठाकर इख्तिदार में लाए। अब ऐसे सरबराह पाकिस्तान में, ऐसे अदारों की पॉलिसियां नहीं है। इमरान खान से मुलाकात की, एक दफा अपना वही फिर मौक़िफ़ दोहराया जो 9 मई का मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ दोहराया जो इमरान खान का असल है। कुछ दिन पहले ही खत लिखे, अपने एमपी एमएनएस को लिखे, अपनी पूरी पार्टी को लिखे कि किसी अदारे को, किसी एजेंसी को, किसी अदारे के सरबराह के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। आज फिर एजेंसियों का नाम ले लेके अदारों पर फिर हमलावर हुए। इनसे रहा नहीं जाता, इनका असल और इनका अंदर जो है वो थोड़े ही दिन में बाहर आ जाता है। पोज करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान, वो पंजाबी में कहते हैं नीवा दा, कि कुछ देर के लिए आंखें झुकाकर, कमजोर बन के, एक मुनाफिकत का चेहरा ओढ़कर किसी तरह अपने मुकदमात से जान छुड़ाना चाहते हैं, और बाहर आके फिर वही इंतकाम, वही फलसफा, वही नजरिया जिसकी झलक 9 मई में नजर आई, जिसकी झलक IMF को खत में नजर आती है, जिसकी झलक पाकिस्तान को कमजोर करने में नजर आती है, वही नजर आएगी। और कहते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़े आइन मूवमेंट बनाएंगे, तहफ़्फ़ुज़े आइन इत्तेहाद बनाएंगे। ये तहफ़्फ़ुज़े आइन इत्तेहाद नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़े गुनाह इमरान खान के जो है उसको छुपाने का इत्तेहाद है। ये उनकी गलत कारियों को छुपाने का इत्तेहाद है। ये तहफ़्फ़ुज़े इमरान है, ये तहफ़्फ़ुज़े आइन नहीं है। वो इमरान ने जो भी गलत कारियां की हैं उनको छुपाने के लिए है। और बार बार कहते हैं कि मुंसिफ आला को, चीफ जस्टिस को इमरान खान के केस नहीं सुनने चाहिए। नहीं, इमरान खान को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, इमरान खान को 190 मिलियन का डाका नहीं डालना चाहिए था, तोशा खाना नहीं खाना चाहिए था, साइफर नहीं लहराना चाहिए था, फॉरेन फंडिंग नहीं लेनी चाहिए थी। अगर चोरी ना की हो तो डर नहीं होता कि कौन केस सुनता है, कौन नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि आपको मुंसिफ आला भी वैसे मिले कि जो खुद भी इमरान खान की मोहब्बत में नाइस टू सी यू कहें, और जिसके घर वाले और उनकी सास भी परेशान हो कि किसी तरह इमरान खान और उनके लोगों को रिलीफ दे दिया जाए। ऐसा मुंसिफ आला जो कि मनसब पर बैठकर तरफदारी करे। कभी आपको सिपा सलार नहीं पसंद, कभी आपको मुंसिफ आला नहीं पसंद। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कानून और आइन की मनमानी चलेगी। पाकिस्तान चलेगा, राज पाकिस्तान के लोगों का और आइन का चलेगा, बानी पीटीआई का नहीं चलेगा। आपकी ये चीखो पुकार ये बता रही है कि आप झूठे हो, चोर हो। 190 मिलियन दिन दिहाड़े की डकैती है। तोशा खाना तो एक ऐसी दास्तान है कि पाकिस्तानी के तौर पर शर्म से सर झुक जाता है, आंखें झुक जाती हैं। आप लोगों ने तो दर्जा चहारम के किसी मुलाजम भी वो काम नहीं करता जो कि वजीर आजम के तौर पर बानी पीटीआई ने किए। टी सेट, चाय की प्याली, मोबाइल फोन, गुलदान और तो और यहां से लेकर घड़ियों तक, और घड़ियों से लेकर छोटी सी छोटी ऐश ट्रे तक भी तोशा खाना में नहीं छोड़ी। हर चीज हजम कर ली, और अब कहते हैं हमें पूछे कोई ना। और ये बार बार ये जो गीत गाते हैं आप कि इस साल में ये होगा, इस साल में वो होगा, हम इत्तेहाद बनाएंगे, गवर्नमेंट कराएंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। ये इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़े आइन इत्तेहाद नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़े इमरान खान के गुनाहों का
اتحاد بنا رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح گناہوں کی سزا کے بغیر چھڑانا چاہتے ہیں، اسی طرح جیسے پچھلے کئی دہائیاں وہ اس کو کسی نے پوچھا نہیں، وہ لاڈلا رہا، اور اب اگر کوئی منصف اعلیٰ یا پاکستان کے ادارے اس کے گناہوں کا اس سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ جتنے مرضی اتحاد بنائیں، جتنی مرضی یہ گیدڑ بھپکیاں لگائیں، جتنے مرضی نعرے لگائیں، یہ سزائیں آپ کے کرتوتوں کی ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، یہ ہر چور کو ملنی چاہیے۔ یہ تو 190 ملین کا چور ہے، یہ تو پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گیا ہے، یہ تو کسی ایک چوری پر بھی مل سکتی تھی، تو یہ ملیں گی۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پہ کریں۔ آپ کی پریس کانفرنس میں تو کبھی سنا ہی نہیں کہ کے پی کے میں کیا سہولت دی ہے آپ نے، کے پی کے میں کیا آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا ہے۔ صرف ایک ہی بات، دن رات ایک بات، یا اداروں پہ تنقید، اداروں کے سربراہوں پہ تنقید، اور عمران خان کے گناہوں کو چھپانے کے لیے تحریک۔ بس یہ سیاست ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی نہیں چلے گی۔ یہ پہلے بھی کہتے رہے 16 مہینے، آج گری کہ کل گری، یہ 5 سال بھی کہیں گے۔ جتنے مرضی اتحاد بنائے، نہ آپ کے گناہ چھپیں گے، نہ گناہوں کی سزاؤں سے بچیں گے، اور نہ اب آپ کو کوئی ایسا سربراہ ملے گا جو آپ کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لائے۔ اب ایسے سربراہ پاکستان میں، ایسے اداروں کی پالیسیاں نہیں ہیں۔